السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، آج کا یہ جلسہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ ہم کسی سے اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا جشن منائیں۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ جو ہمارے وطن عزیز میں جاہل لوگ ہیں، جن کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھری ہے، ہم ان کو ایک آئینہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ یقیناً 15 اگست 47 کو وطن عزیز کو آزادی ملی، مگر کیا صرف 1910 اور 20 کی جد و جہد سے اس ملک کو آزادی ملی؟ تو اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے معزز علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ 47 میں ملک آزاد ہوا تو سن 57 میں جنگ آزادی ہوئی۔ 1857 سے پہلے 1757 میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی، پلاسی کی جنگ، سراج الدولہ کی جنگ۔ اس سے پہلے، اس کے بعد 1764 میں جنگ بکسر ہوئی اور پھر 1774 میں روہیلا کی جنگ ہوئی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ تو 1799، 1774، 1764، 1757، 1857، پھر 1947، کیونکہ جو قربانی ٹیپو سلطان نے دی اس سے لوگوں کو ایک حوصلہ ملا۔ روہیلا کی جنگ ہوئی، اس سے ایک حوصلہ ملا۔ پھر بکسر کی جنگ ہوئی، پھر پلاسی میں سراج الدولہ نے اپنی عظیم قربانی کو دی، پھر شہید احمد سعید بریلی کی قربانی، اس سے لوگوں کو حوصلہ ملا۔ تو 47 میں ہم کو آزادی ملی۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، صرف 1920 سے ہی ہم دیکھیں گے ملک کی آزادی کی جو جہد ہوئی، ہمارے عظیم مجاہدین نے قربانی دی، یقیناً انہوں نے قربانی دی، اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کیا ہم بھول جائیں گے سراج الدولہ کی قربانی کو؟ کیا ہم بھول جائیں گے بکسر کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے؟ کیا ہم بھول جائیں گے روہیلا کی جو جنگ ہوئی تھی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم تمام کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے سنا کہ علامہ فضل خیر آبادی کی قربانی۔ حیدرآباد میں مکہ مسجد کے امام تھے مولوی علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ چیمہ خان کو اورنگ آباد سے پکڑ کر انگریزوں نے لایا تھا، کیونکہ چیمہ خان نے کہا کہ میں انگریزوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے خلاف مولوی علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ مکہ مسجد میں جہاد کے اوپر خطبہ دیا، اور وہاں سے جلوس نکلا تر باز خان کے ساتھ، جو موجودہ وومنز کالج ہے، ریزیڈنسی، انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی، وہاں پر ایک بہترین احتجاج ہوا، گولیاں چلیں، مولوی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، گرفتار کر کے مولوی علاء الدین کو کالا پانی لے کر گئے۔ تو پہلا کالا پانی انڈمان میں جو شخص گیا وہ حیدرآبادی تھا۔ 30 سال
मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह काला पानी की सजा काटे वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खां को जब काला पानी लेकर जा रहे थे तो तुर्रेबाज खान भाग गए निकल के, तो तूपरान के पास तुर्रेबाज खां को अंग्रेजों ने पकड़कर, सालार जंग का बहुत बड़ा रोल रहा तुर्रेबाज खान की गिरफ्तारी में, और उनको गोली मारकर रेजिडेंसी के सामने कई दिन तक लाश को लटका दिया गया था। तो इसीलिए हैदराबाद में बोलते बड़ा तुरम खां बन रहा। हाँ, हम बड़े तुरम खान हैं। मेरे अजीज